آپ کا ساتھ رہے گا، لیکن آپ سب اپنے اپنے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا کہ گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے اسی وقت گردن نیچی کر کے اپنے آقا کے روزے کا تصور کر کے یہ عزم لیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیول تک پڑھائیں گے جس لیول تک ایک مکمل تعلیم یافتہ بچہ نظر آئے۔ باخدا سے بڑی کامیابی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس وقت خوشی کے مارے ہم سب کی وہ کیفیت ہو رہی ہے کہ بیان کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ ہم سب جی 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 الحمدللہ حضور ظفر ملت حضرت علامہ الشاہ سید ظفر اقبال صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے اس ادارے میں تعمیر ہونے والے ہاسٹل کے لیے 28 پیلر آپ نے دینے کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتا دوں ایک پیلر پہ لگ بھگ 25,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے 7 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ ہم سب جامعہ کی طرف سے اور پورے علاقے کی طرف سے اس ادارے کے ارکان کی طرف سے حضور کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہم سب پر اور اس ادارے پر ہمیشہ قائم رکھے۔ السلام علیکم۔ حضرات، مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا۔ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو مر جاؤں گا۔ کسی قوم کو اگر مارنا ہو تو تلوار کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے بچوں کے ہاتھ سے قلم چھین لو، وہ قوم دھیرے دھیرے خود بخود مر جائے گی۔ میں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اپنے مخدوم زادہ سید ظفر اقبال صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی کی بارگاہ میں کہ وہ نہیں بول رہے تھے اجمیر معلیٰ سے فیضان خواجہ غریب نواز بول رہا تھا، وہ نہیں بول رہے تھے بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا قلم بول رہا تھا، وہ نہیں بول رہے تھے کچھوچا شریف کی دھرتی سے میرے مخدوم کا احسان بول رہا تھا، وہ نہیں بول رہے تھے ان کے جد اعلیٰ سرکار فخر المشائخ کا فیضان بول رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بلندیاں عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اب آپ تیار ہو جائیں، ذہن و فکر کی کھڑکیاں کھول دیں اور ایک جملہ سن لیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو سارے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس شخصیت نے پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تعارف اپنی زبان کے ذریعے کروایا، جس شخصیت نے سیاسی میدان میں قدم رکھ کر پارلیمنٹ میں عید میلاد النبی کی چھٹی کی قرارداد منظور کروائی، وہ شیر آپ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مختار دو عالم کانفرنس زندہ باد، مختار دو عالم کانفرنس زندہ باد، خطیب الہند علامہ عبید اللہ خان اعظمی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ہم سنانے چلے ہیں نعت رسول، جس کو تکلیف ہو وہ گھر جائے،
گھر پہنچ کر بھی نہ سکون ملے، آخری ہے علاج مر جائے۔ آپ حضرات خاموش رہیں، ادب ملحوظ رکھے، خاموش رہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم۔ صدر اجلاس محسن قوم و ملت حضرت علامہ سید شاہ ظفر اقبال صاحب، حضرت علامہ سید وامق میاں صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، برادران اسلام، حاضرین مجلس، قبل اس کے کہ کچھ کہا سنا جائے، آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ شہنشاہ کونین، سلطان دارین، احمد مجتبیٰ، کملی والے مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین بزم، مشیت مولا از ہمہ اولا، اللہ نے جیسا چاہا ویسا جلسہ ہوا، اور اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہمارے خطبہ نے فرمایا۔ بغیر اذن الہی کے نہ جلسہ ہو سکتا ہے، نہ خطبہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ مگر اس گفتگو میں ابھی مجھ سے قبل ہمارے فاضل مقرر حضرت علامہ سید ظفر اقبال صاحب مدظ اللہ العالی نے
جس درد دل کا مظاہرہ کیا ہے، جن حالات کو منظرنامے کے طور پہ پیش کیا ہے، ملت کہاں کھڑی ہے اس کا صحیح چہرہ دکھلایا ہے۔ آپ سے اپیل بھی کی ہے اور آپ سے اپیل کرنے سے پہلے خود پہل بھی کی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کو اور مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت بخش۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ جہاں تم مجھے چھوڑ کر چل دیے ہو اسی موڑ پہ رک گیا ہے زمانہ۔ تو جی میں آیا کہ اس حسین گفتگو کو جس نے سمندر کو کوزے میں بند کر کے رس گھولتے الفاظ اور کھنکتے ہوئے لہجوں کے ساتھ ہماری سماعتوں کا مسافر بنا کر دل کی تختی پہ مرتسم فرمایا، میں اسی راہ کا مسافر بن کر ایک تفصیلی خطاب آپ سے کروں، مگر حضرت سید ظفر میاں صاحب سے میں اتنا ضرور عرض کروں گا، جس راستے کے وہ رہبر ہیں، اور لوگوں کے اندر شوق سفر کی جو انہوں نے جلا بخشی، میں اس رہبر کے پیچھے راہی بن کر چلنے میں سعادت محسوس کرتا ہوں، اور ان سے عرض کروں گا، بے دم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا۔ بے دم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا، تم لوگ مسافر ہو تو میں گرد سفر ہوں۔ یا سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے دم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا، تم لوگ مسافر ہو تو میں گرد سفر ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسافر کے قدم کی خاک بن کر گرد سفر اسی کے ساتھ ساتھ تک منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آج بہت سارے عناوین مجھے چھیڑ رہے ہیں، اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں کسے پکڑوں اور کسے چھوڑوں۔ تو آپ حضرات سے میری ایک گزارش ہوگی، وہ گزارش یہ ہے کہ گفتگو بہت سنجیدگی کے ساتھ ہوگی، اور آپ حضرات سے بھی سنجیدگی سے سننے کی گزارش کرتا ہوں۔ میرے دل میں آیا کہ میں علم کو ہی موضوع بناؤں، حضرت کی گفتگو سے مہمیز ہو کر، مگر پھر یہ سوچا کہ ابھی کل شہر علم کی آمد ہوئی ہے، اور باب العلم کے شہزادے نے یہ کام مکمل کر دیا ہے، تو میں کیوں نہ اس شہر علم کی اس عبقریت کو اپنا سرنامہ سخن بناؤں،
سبحان اللہ. جس کے لیے میرے مرشد برحق اور ہم تمام کے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اوہ سبحان اللہ. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. جہان ہے. واہ سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مولانا قسمت صاحب ہم لوگوں کے لیے عظیم نعمت ہیں. یہ اناؤنسری تو سبھی لوگ کرتے ہیں، مگر نظامت کا حق ادا کرنے کا ہنر کم لوگوں کو معلوم ہے. اور میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 51 سال ناظموں کے حصار سے گزرا ہوں. بڑے تلخ جام پینے کی کڑواہٹ کو بھی میں نے محسوس کیا ہے. جام شیریں آج مل رہا ہے. ہمارے بھائی قسمت صاحب نے میلاد پاک پہ ایک لمبی نعت رقم فرمائی جس کے 2 شعر ہیں: غم کی محفل نہ سجاؤ کہ حضور آئے. سبحان اللہ. غم کی محفل نہ سجاؤ کہ حضور آئے ہیں، جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غم کی محفل نہ سجاؤ، یہ ابلیس کا طریقہ ہے. غم کی محفل نہ سجاؤ کہ حضور آئے ہیں، جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں. آپ سنی ہیں تو کانٹوں کی زمین پر چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس یہی 4 مصرے آج میرا سرنامہ سخن ہو گئے ہیں. اور اسی کے تناظر میں میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، چونکہ عوام بھی میرے پیش نظر ہے اور علماء بھی، اور میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ عوام کے لیے بھی اطمینان کی راہ نکل جائے اور علماء سے بھی میں اپنی اصلاح کروا لوں. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین حق کو تمام ادیان باطل پر حضور غالب فرما دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ آج ذرا آپ قرآن سن لیجئے اور سنجیدگی سے سنیے، کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماہ ربیع الاول ہے، اور ایک علمی بات یہ ہے کہ اس پہ تو مکمل طور پر سبھی لوگوں کا اتفاق ہے کہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے. نام ہے اس کا ربیع الاول.
ربی کہتے ہیں بہار کو، تو عقیدے کی بہار آئی اس مہینے میں پیکر رسالت میں ڈھل کر، اعمال صالحہ کی بہار آئی اسی مہینے میں، خودی کی بہار بھی اسی مہینے میں آئی، اور معرفت خدا کی بہار بھی اسی مہینے میں آئی۔ حضور کی آمد ہدایت عامہ کو دنیا میں مستحکم کرنا، دین حق کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے ادیان باطل پر اس کو غالب کر دینا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی الگ الگ ڈیوٹی تھی اور الگ الگ دائرہ کار تھا۔ کچھ نبی آئے، وہ رسول نہیں تھے، تو ان کا دائرہ کار بھی الگ تھا۔ کچھ رسول آئے تو ان کا دائرہ کار نبیوں سے زیادہ تھا، مگر نفس نبوت میں سب برابر تھے۔ لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں اور نبیوں میں تفریق نہیں کرتے۔ البتہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کے تحت مراتب کو ضرور دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ تو کچھ انبیاء کرام جو انبیاء کرام میں قدر مشترک ہے، ذرا آج ذہن کو بہت کھولیے گا، گفتگو علمی ہوگی۔ انبیاء کرام کی دعوت میں سارے انبیاء ہدایت بھی لے کر آئے اور دین حق بھی لے کر آئے، مگر کسی نبی سے یہ مطالبہ نہیں ہوا، کسی رسول سے یہ مطالبہ نہیں ہوا کہ آپ ادیان باطل پر اس دین حق کو غالب کر دیں۔ یہ تنہا مصطفیٰ کی منفرد المثال شخصیت ہے کہ سرکار دو عالم پر جب نبوت کی تکمیل ہو گئی، رسالت کی تکمیل ہو گئی، تو اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آنا تھا نہ کوئی رسول آنا تھا۔ اس لیے اگر آپ نے دین حق کو ادیان باطل پہ غالب نہیں کیا تو قیامت تک ادیان باطل کے ختم ہونے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈیوٹی حضور کی منفرد رکھی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیثیت سے اور بھی منفرد ہے۔ آپ کی تنہا شخصیت ہے جو خاتم النبیین ہے، باقی کوئی نبی نہیں ہے جو اس منصب کا حامل ہے۔ ہاں، جو بات سارے نبیوں میں کامن ہے، جہاں قدر مشترک ہے، وہ ہے ہدایت کا فرمان، دین حق کی اشاعت اور ان کا مبشر اور منذر ہونا۔ ہر نبی بشارت دینے آیا اور ہر نبی انذار کی منزل سے انسانیت کو گزارنے آیا۔ جنت کی بشارت ہر نبی نے دیا، جہنم سے بچانے کے لیے ہر نبی نے تنبیہ فرمائی۔ تو حضرات گرامی، اب حضور کی آمد ہوئی ہے 570 عیسوی میں۔ زبان ذرا سا آسان کر دوں ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں، مولانا کی تقریر سن کے وہ سب مجھے مجروح نظر آ رہی ہیں، اور ساز ہستی سے جتنی بھی آوازیں نشاط اٹھ رہی ہے وہ سب بار ناکامی پہم سے آج دبتی چلی جا رہی ہے۔ سوزش درد و علم میرے دل پہ مسلط ہو گیا ہے شام غربت کے المناک نظاروں کی طرح۔ میں نے تو دیکھا ہے
کہ ابر کوہسار کی طرح چھا گیا، ستاروں نے آنکھیں موند لی ہیں، چاندنی اپنی سمیٹے ہوئے چاند رخصت ہو گیا ہے، مگر آمنہ کا چاند رخصت ہونے نہیں آیا تھا۔ قیامت کی صبح تک انسانوں کے دلوں میں ظلمات کی چادر کو نکال کر نور حق کی روشنی بکھیرنے آیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو حضرات گرامی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی ہے 570 عیسوی میں، اور علم کس کا نام ہے؟ علم نام ہے جانکاری کا۔ ہماری ملت میں جانکاری رخصت ہو گئی ہے، یعنی علم رخصت ہو گیا ہے۔ حضرت سید ظفر اقبال صاحب نے بتایا نا کہ ان مہاجر بچوں کے سامنے 2 تختیاں رکھی گئی تھی، ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا گیا تھا اور دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا تھا، اور 98% جس ملک میں مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان جوان ہوتا ہے، اس مسلمان کی نوزائیدہ نسل کو نہ لا الہ الا اللہ پڑھنا آیا، نہ محمد الرسول اللہ پڑھنا آیا، اور ان کی اپنی مادری زبان عربی۔ اللہ، ہوا یہی جو رہے گی تو ہے نقیب بہار، کہاں سے آئیں گی رعنائیاں چمن کے لیے؟ غلط روش منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ مسافروں روش کارواں بدل۔ معزز سامعین، 570 میں حضور آئے۔ میں آج کی اپنی گفتگو میں اس فکر کا سہارا لوں گا جو آپ کے نیچر میں داخل ہے۔ آپ کے نیچر میں کہانیاں داخل ہیں، آپ کے نیچر میں قصے داخل ہیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں۔ جس نے آپ کا نیچر تخلیق کیا ہے وہ جانتا تھا کہ میرا بندہ متاثر ہوگا کہانیوں کے ذریعے، قصوں کے ذریعے، اس لیے قرآن میں بھی سورہ قصص لایا وہ، قرآن میں سورہ یوسف لایا وہ، قرآن میں سورہ لقمان لایا وہ، قرآن میں سورہ یوسف لایا وہ۔ حضرات گرامی، قصوں کے ذریعے قومیں متاثر ہوتی ہیں، اور یہ قصے جب تاریخ کا حصہ بنتے ہیں تو یہ تاریخ کا حصہ بن کر قوموں کے اعمال کا بھی تحفظ کرتے ہیں، اور قوموں کے عقیدے کو بھی مضبوط چٹان پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ زندہ باد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تاریخی قصہ بھی دہرانا چاہیے۔ کب آئے؟ 570 عیسوی میں آئے۔ کہاں آئے؟ ہمارے چترویدی صاحب نے بیان کر دیا تھا کہ روئے زمین کے وسط مکہ مکرمہ میں آئے۔ ماں کا نام انہوں نے سنسکرت کا ترجمہ کر کے آمنہ بتایا تھا، اور میں اردو زبان میں آپ سے کہتا ہوں کہ امن کے شکم سے دنیا میں ظاہر ہوئے۔ کیا کہنے ہیں بات۔ عبداللہ کی پشت سے آئے تو امن و سلامتی کے پیکر میں ڈھل کر آئے سیدہ آمنہ کے لال، ابدیت کے پیکر میں ڈھل کے آئے عبداللہ کے لخت جگر، اور حلم و سعادت کا جھنڈا لے کے اٹھے حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش کر پانے والے رسول کریم۔ اللہ، واہ۔ آئے اس دنیا میں ہدایت اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے۔ یہ 2 جملے ذہن میں رہنے چاہیے۔ ماں سے بڑھ کر بچے کی پیدائش کا حال کوئی دوسرا بہتر طور پہ بتا سکتا؟ نہیں۔ آمد رسول کا منظر سیدہ آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہ پیش کرتی ہیں کہ میرے لال نے جب دھرتی پہ قدم رکھا تو شام و ایران کے محلات میری نگاہوں کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ علماء سے سنا ہے آپ نے، زمین پہ قدم رکھنے کے بعد
سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے نے ایک بالغ النظر انسان کی طرح حرم کعبہ کی طرف رخ کیا اور سجدے میں آ کر سبحان رب الاعلیٰ کی زمزمہ سنجی کر دی. سبحان اللہ. پھر کہتی ہیں کہ میرے لال نے معجزاتی گفتگو کی جو میرے کان جس سے آشنا ہوئے. وہ کہہ رہے تھے یا رب حبلی امتی. دنیا میں جو لوگ پیغام دیتے ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد پیغام دیتے ہیں. بہت عمدہ. امی ہو کر آئے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ کیا نہیں پڑھنا جانے جس کو اس کا خدا پڑھا رہا ہو. ارے وہ تو ایسے امی ہیں کہ جس نے اس امی کو پڑھ لیا وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہا ہے. جس نے اس امی کو پڑھ لیا وہ محدث ہو گیا. جس نے اس امی کو پڑھ لیا وہ مفکر ہو گیا. زندہ باد. جملوں سے نہیں کھیلوں گا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات گرامی کہ سرکار نے اپنے عمل سے, میلاد النبی نے اپنے عمل سے کیا پیغام دیا؟ حقوق اللہ ادا کرو. جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرو. حقوق العباد عطا کرو. یا رب حبلی امتی کہہ کے حقوق العباد عطا کر رہے ہیں اور سجدہ ربی کر کے حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں. اور جب منصب رسالت سے اعلان کرتے ہیں, منصع شہود پہ جلوہ گر ہو کر جب رسالت کے فریضہ منصبی سے منہ کھولتے ہیں تو فرماتے ہیں اے لوگو یاد رکھنا تم میں سچا مسلمان وہ ہے جو دو کام کر لے. کیا بات. اگر تم نے ایمانداری سے دو کام کر لیا تو تم سے اچھا مسلمان دھرتی پہ نہیں, تم سے اچھا انسان دھرتی پہ نہیں. کیا بات. سرکار نے فرمایا دو حق ہیں تم پر. ایک ہے تمہارے پیدا کرنے والے خالق کا حق تم پر, اور ایک ہے جو جس مخلوق کو اس خالق نے پیدا کیا اس کا حق تم پر. سبحان اللہ. تو خالق کا حق ادا کرو مذہب کے اعتبار سے, اور مخلوق کا حق ادا کرو سیاست کے اعتبار سے. کیا کہنے. اب فلسفہ سامنے آ رہا ہے. اب آ رہا ہے فلسفہ کہ بھائی مذہب کے اعتبار سے تو خالق کا حق ادا کیا جائے, مگر عبید اللہ اعظمی تم سیاست کو کہاں بیچ میں لا رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمارے بہت ہی بے پڑھے لکھے مفتی جو عوام الناس ہیں, سیاست میں اگر کوئی آیا تو کہتے ہیں مولانا صاحب کو سیاست سے کیا مطلب, دیندار کو سیاست سے کیا مطلب. اچھا وہ تو بے پڑھے لکھے خالص جاہل مفتی ہیں جنہوں نے مدرسوں کا رخ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں اچھا ان کے اندر بھی ماشاءاللہ فتویٰ دینے کی تو کا ایسا حیضہ پیدا ہوا ہے کہ جس سے ناراضگی ہو گئی کہا تو کافر, جس سے ناراضگی ہو گئی کہا تو کافر. ایک عام طریقہ مسلمانوں کے اندر جہالت کا یہ پیدا ہو گیا ہے. اب آئیے ذرا مدرسوں کی طرف آئیں. مدرسوں میں سب تعلیم یافتہ نہیں پیدا ہوتے. بہت بڑی بات کہہ دی. بڑی بات. مدرسے میں بدقسمتی یہ ہے کہ سند یافتہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, تعلیم یافتہ کم پیدا ہو رہے ہیں. فتنہ اس لیے پھیل رہا ہے, فساد اس لیے پھیل رہا ہے. کیا کہنے صاحب. زندہ باد. اور یاد رکھیے گا کہ تعلیم یافتہ ہونا اور بات ہے اور سند یافتہ ہونا اور بات ہے. تو اب ایک جملہ بول گیا ہوں اور آپ ذہن میں رکھیں اس کو. مذہبی اعتبار سے خدا کا حق ادا کیا جائے, سیاسی اعتبار سے بندگان خدا کا حق ادا کیا جائے. اب میں ذرا اس کو صاف کر دوں. لوگ کہتے ہیں مذہبی آدمی کو سیاست سے کیا مطلب, اور جس نے مذہب کو سمجھا تھا وہ مفکر ملت تھا, وہ حکیم الامت تھا, وہ شاعر مشرق تھا, وہ دیوان رسول تھا, وہ عاشق نبی تھا, نام اس کا علامہ اقبال تھا. وہ کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر دین سیاست سے الگ ہو جائے
تو پھر چنگیز ہی کا چہرہ دیکھو گے، ہلاکو ہی کا چہرہ دیکھو گے. ابو بکر نہیں نظر آئیں گے، عمر نہیں نظر آئیں گے، عثمان نہیں نظر آئیں گے، علی نہیں نظر آئیں گے. زندہ باد. اب آئیے ذرا میں تشریح کر دوں اس کی، دھیرے دھیرے بولوں گا. حیدرآباد سے آیا ہوں، طبیعت بھی خراب ہے، یورک ایسڈ نے کافی پریشان کر دیا ہے. وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ٹنا ٹن، تو میرے پیر میں بھی وہ ٹنا ٹن ہے، ٹپکن ہے، ٹنا ٹن درد ہو رہا ہے. اللہ اس ٹنا ٹن سے بچائے، اللہ اس ٹنا ٹن کو اور ختم. نارمل رکھے، معتدل رکھے. تو سیاست اور مذہب، سیاست کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا، اور مذہب کے بغیر بھی کوئی کام نہیں چل سکتا. مگر علماء کی موجودگی میں ان کا خادم عبید اللہ اعظمی بڑے ہی پاور کے ساتھ، جسارت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ کہتا ہے، نہ مذہب مکمل دین ہے اور نہ سیاست مکمل دین ہے. اور جاہل ہے وہ جو کہتا ہے مذہب مکمل دین ہے، اور جاہل ہے وہ جو کہتا ہے سیاست مکمل دین ہے. دین تو کچھ اور ہے بھائی. دین ہے کل. سیاست ہے اس کا ایک جز. کیا بات کہہ دیا، کیا بات کہہ دی. دین ہے کل.